پروردگار عالم نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ تم اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے نہیں لا سکتے، تو اب اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ قرآن بے مثل ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے۔ نہیں لا سکتے، بچو، ڈرو۔ پھر ایک آگ ہے جسے میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو میری توحید کا انکار کریں گے وہ اس آگ میں جلیں گے، جو میری کتاب کا انکار کریں گے اس آگ میں جلیں گے، جو میرے محمد کا انکار کریں گے اس آگ میں جلیں گے۔ اس آگ سے بچو، فاتقوا النار، اس آگ سے بچو جسے تیار کیا گیا ہے، تیار کر لی گئی ہے، رکھی ہے۔ میں نے ان لفظوں پہ تھوڑا سا زور دینے کی کوشش کی ہے، اعدت للکافرین، اسے کافروں کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے کہ دوزخ کہیں نہ کہیں بنا کے پروردگار نے رکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں کچھ علماء کے روپ میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ان حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے۔ ہمارے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں جاوید غامدی صاحب، یہ ٹی وی پر آتے ہیں عام طور پہ، اب تو کچھ کم ہو گیا، باقاعدہ ان کا ایک پروگرام چل گیا تھا، ہر ہفتے لگتا تھا، پھر ہر روز لگتا تھا۔ جاوید احمد غامدی بہت بڑے دانشور مانے جاتے ہیں پاکستان میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو اتنے بڑے لیول پر ہیں کہ مسلمان عالم ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، مسلمان عالم ہیں، دنیا ان کو سنتی بھی ہے، ان کی باتوں میں لطف بھی ہوتا ہے، اور اسی لطف میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک نہ اللہ نے جنت بنائی ہے نہ دوزخ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت ہے نہیں، بنے گی، قیامت والے دن اللہ پھر سارے ستاروں سیاروں کو اکٹھا کرے گا اور پھر جنت بنائے گا۔ اسی طرح دوزخ ابھی نہیں بنی، بنے گی، یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ دوزخ بھی ابھی نہیں ہے، جنت بھی ابھی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ نا ذرا معراج میں مصطفیٰ کریم کس جنت و دوزخ کو دیکھ کے آئے تھے؟ اگر جنت ابھی نہیں بنی تو حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے بخاری شریف کی روایت ہاتھ مبارک بلند کیا تھا، صحابہ نے بعد میں پوچھا تھا حضور ہم نے دیکھا رأیناک تناولت الشیء، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کچھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا تھا۔ اگر جنت بنی ہوئی نہیں تھی تو محمد عربی کی نگاہ کسے دیکھ رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا وہاں جنت میں انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے چاہا میں توڑ کے تمہارے لیے لے آتا ہوں، فتناولت منہ نقودا ولو اخذته لاکلت من بقیۃ الدنیا، اگر میں تمہارے لیے وہ توڑ کے لے آتا رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے۔ کہاں لٹک رہا تھا یہ؟ جنت میں۔ سرکار نے ہاتھ بڑھایا ہے، اگر کچھ تھا ہی نہیں تو یہ ہاتھ کہاں بڑھ رہا تھا؟ اگر کچھ نظر آ ہی نہیں رہا تھا تو کہاں بڑھ رہا تھا؟ اگر انگوروں کا گچھا لٹک ہی نہیں رہا تھا تو کسے پکڑنے کی کوشش کی تھی سرکار دو عالم نے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم کا فرمان۔ لیکن جاوید غامدی صاحب حدیث کو مانتے نہیں ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، صرف اسی حدیث کو مانتے ہیں جو ان کے اپنے دل کی تشریح کے مطابق آ جائے۔ اگر حدیث کو صرف تشریح اپنی ہی کے مطابق ماننا ہے تو پھر کتابوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پھر حدیث کی ساری کتابیں چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ چلو تم نے حدیث کو چھوڑا ہے، قرآن تو مانو۔ قرآن مجید جنت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت میں نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے اعدت، تیار کر رکھی ہے۔ جب رب قرآن میں کہتا ہے تیار کر رکھی ہے، اب تو نے کہاں سے پڑھ لیا کہ بننی ہے؟ ابھی بنی ہوئی نہیں ہے؟
پروردگار عالم نے معراج میں حضور کو جنت و دوزخ کا اسی لیے مشاہدہ کروایا تھا، کل اگر کوئی منکر اٹھے تو محمد کے غلام کہہ سکیں ہم تو نہیں مانیں گے تیری بات، اس لیے کہ ہمارے آقا دیکھ کے آئے ہیں اسے بنا ہوا، سرکار اسے بنا ہوا دیکھ کے آئے۔ یہاں بھی پروردگار عالم دوزخ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اعدت للکافرین، دوزخ تیار کر رکھی ہے میں نے منکروں کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے ابھی نہیں بنی، ابھی دوزخ نہیں بنی، پھر بنے گی، قیامت کے بعد بنے گی، تو جس دوزخ کا نقشہ سرکار دو عالم بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایات میں جہاں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے دوزخ کی آگ کو جلایا، جلتی رہی 1000 سال تک، اوقد علیہا، 1000 سال تک جلتی رہی وہ آگ، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پہلے تو آگ کا عام رنگ جو پیلا پیلا ہوتا، اتنی سرخ رنگ کی آگ ہو گئی، پھر پروردگار نے اسے جلایا، وہ 1000 سال تک اور جلتی رہی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، حتی ابیضت، یہاں تک کہ اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ 1000 سال تک جلتی رہی آگ اور اس کا رنگ اس کے بعد سفید ہو گیا۔ پھر اسی آگ کو پروردگار نے اور 1000 سال تک چلایا، اور جب وہ 1000 سال اور جلی، حتی اسودت، تو آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا سن لو، دوزخ کی آگ اب کالے رنگ کی ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شعلہ نظر نہیں آتا۔ وہ آگ جسے سرکار فرما رہے ہیں 1000 سال تک جل کر سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جل کے سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جل کے کالی ہوئی، اور کہاں ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ دوزخ نہیں بنی ہوئی تو یہ آگ کہاں جل رہی تھی؟ یہ آگ کہاں جل رہی تھی؟ قرآن کہے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، مصطفیٰ کریم اس دوزخ کا نقشہ بتائیں، اور بندہ کہے ابھی دوزخ بنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب صاف طور پر صرف یہ ہے کہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کر دینا دنیا کی توجہ ہو جائے، اچھا ایسا ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے کبھی ممبر پہ اعلان کیا تھا، یہ ایک ویسے ہی سچی بات نہیں ہے، بنائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے سمجھانے کے لیے شاید۔ اس نے کہا تھا سود حلال ہے، ارد گرد کے علماء اکٹھے ہو کے آ گئے، تم ممبر پہ بیٹھ کے سود حلال کر رہا ہے کیسے؟ اس نے کہا میں نہیں حلال کر رہا، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، میں چاہتا تھا کسی کو پتا تو چلے میں بھی ہوں، ہے حرام ہی، لیکن میں نے صرف بتایا، کوئی آ کے سنے گا، بات سوچے گا، پوچھے گا۔ اب آپ 4 لوگ آئے ہیں، میرا رولا پڑ گئے ہے۔ شہرتیں حاصل کرنے کے لیے الگ الگ باتیں کر دیتے ہیں لوگ، بنا دیتے ہیں، وہ بھی بنا رہا ہے، اور لوگ سیانے جو پڑھے لکھے لوگ ہم سوچے شاید ایک نئی بات آئی ہے، یہ بڑی زبردست ہے۔ ہر نئی بات سچی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر نئی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ باتیں وہی سچ ہیں جو 14 صدیاں پیچھے محمد عربی کے دامن سے جڑی ہوئی۔ سرکار کا قرآن جب فرما چکا ہے، قرآن فرما چکا ہے اعدت للکافرین، یہ دوزخ میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی، اب یہ تیار ہے۔